رات کے تقریباً 9 بجے کا وقت تھا اور ایس پی ارمان اپنے کمرے میں اپنی باروب اور شاندار پرسنالٹی کے ساتھ موجود تھا۔ وہ اس وقت بالکل تیار بیٹھا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ آج اس نے ڈنر اپنے دوستوں کے ساتھ ہی کرنا تھا۔ اس کی تیاری بالکل فائنل بھی تھی اور خود ایک بار اپنے آئینے میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنی پرسنالٹی کو سراہا۔ بلا شبہ وہ دراز قد و قامت کے ساتھ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ زور سے بجا۔ باہر سے آتی ہوئی آواز، سمینہ بیگم کی گھبرائی ہوئی آواز نے اسے چونکا دیا۔ عموماً اس کی ماں اس وقت آرام دہ دوا لے کر آرام کر رہی ہوتی تھی، لیکن آج وہ اس کے کمرے میں تھی اور دروازے پہ دستک دیتے ہوئے اسے آواز دے رہی تھی۔ وہ جلدی سے دروازے کی جانب بڑھا اور دروازہ کھول دیا۔ تبھی سمینہ بیگم گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوئی اور ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ارمان بیٹا جلدی سے باہر آؤ، تمہارے ماموں آئے ہیں، فاطمہ کو پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ نہ جانے وہ کتنی پریشان ہوں گی، اور اپنے ماموں کو تو تم اچھی طرح جانتے ہو، کھڑے کھڑے بچی کی جان لے لیں گے وہ۔ اسے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے شدید حیرت ہوئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ فاطمہ ماں کو کتنی پسند ہے، یقیناً اسی وجہ سے وہ اتنی فکر مند تھی۔ لیکن امی، فاطمہ اس چھوٹی سی بچی کو پولیس کیوں پکڑ کے لے گئی ہے؟ اس نے ایسا کیا کر دیا؟ اسے حیرت کے ساتھ ساتھ شدید کوفت بھی ہو رہی تھی۔ وہ اگر ایک کال بھی کر دیتا تو اسے تھانے والے چھوڑ دیتے، لیکن اس کی ماں اس بات پر اصرار کر رہی تھی کہ وہ ساتھ جائے اور تھانے سے اسے نکلوا کے لے آئے، کیونکہ نیچے اس کا ماموں بھی آ چکا تھا۔ اس کے ننیال والے مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ابھی تقریباً انہی حالات میں گزرا ہوا تھا، لیکن اب اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر اس نے کافی سہولیات کو حاصل کر لیا تھا، اپنی زندگی کو کافی حد تک بہترین بنا ڈالا تھا۔ سمینہ بیگم کے ساتھ وہ چلتے ہوئے جیسے ہی نیچے آیا تو احمد ماموں نیچے ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سلام کرتے ہوئے بیٹھنے لگا تو وہ جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ میرے خیال میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے ابھی، میرے ساتھ تھانے چلو اور اس لڑکی کو چھڑوا دو، اس کے بعد میں جانوں۔ اور وہ اپنے ماموں کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو لڑکی کو کبھی بھی آزادی نہیں دے سکتے تھے، اور یہ بات ان کے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہو سکتی ہے صرف وہی جانتا تھا، چاہے ان کی بیٹی قصوروار تھی یا نہیں، لیکن وہ اسے قصوروار سمجھ رہے تھے۔ ان کے مطابق تھانے میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ ان کے لیے بھاری تھا۔ وہ جلدی سے ان دونوں کو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے تھانے کی جانب چلا گیا۔ گاڑی کھڑی کرتے ہوئے اس نے اندر جانے کا اشارہ کیا جب اسے ایک کال موصول ہوئی۔ بس 2 ہی منٹ اس نے بات کی اور ان کے پیچھے ہی چل پڑا، لیکن اس کے جانے سے پہلے ہی ارسلان صاحب کانسٹیبل سے جھگڑ رہے تھے۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی کانسٹیبل کے لفظوں کو سنا تو اسے شدید غصے نے آ گھیرا۔ ارے میاں، اپنی بیٹیوں کو لگام ڈال کے رکھو، خود تمہاری بیٹیاں کوئی نہ کوئی چاند چڑھا لیتی ہیں تو پھر تم یہاں آ کر راکھ اڑاتے ہو، اس سے بہتر ہے کہ اپنے گھر پہ پابندی لگاؤ۔ وہ اس کی بات سن کر ارسلان صاحب کو گویا آگ بگولا ہو چکے تھے۔ اسے دیکھتے ہی سارا عملہ الرٹ ہو چکا تھا۔ کانسٹیبل نے ہاتھ ماتھے تک لے جاتے ہوئے اسے سلیوٹ کیا اور اس کے چہرے پہ پھیلی ہوئی زردی دیکھ چکا تھا۔ یہ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا نہیں خیال یہ کسی بھی شخص سے بات کرنے کا اچھا طریقہ ہے۔ وہ جلدی سے ہی 2 قدم پیچھے ہو کے سر جھکا گیا۔ آئی ایم سوری سر، آئی ایم سوری۔ اگلے ہی لمحے اس کے کہنے پر اس لڑکی کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے خلاف کوئی FIR درج نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسے بآسانی چھوڑ دیا گیا۔ اس لڑکی کے باہر آتے ہی سمینہ بیگم جلدی سے آگے بڑھی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ اتنی خوف زدہ تھی کہ خوف کے باعث اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، جبکہ اپنے باپ کی قہر برساتی ہوئی نظروں نے اسے مزید خوف زدہ کر دیا تھا۔ اچھی طرح جانتی تھی کہ اب اس کا باپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ جب وہ وہیں لوگوں کے سامنے اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے اسے باہر لے جانے لگا تو ارسلان کو ایک دم سے شرمندگی نے آ گھیرا۔ اسے اپنے ماموں کی یہی عادت بری لگتی تھی کہ وہ کبھی بھی تحمل مزاج انسان نہیں رہے تھے، ہمیشہ ہر کام میں جلد بازی اور بنا کسی کے لحاظ کیے جو بھی ذہن میں آتا کر گزرتے۔ تھانے سے باہر آنے کے بعد سمینہ بیگم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر فاطمہ ان کے بھائی کے ساتھ گئی تو ان کے ساتھ کچھ بھی سلوک کر سکتے ہیں، اسی لیے ارسلان صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، آپ ایسا کریں کہ آج کی رات ہمارے ساتھ ہی رہ جائیں اور پھر صبح چلے جائیے گا، ٹھنڈ بھی کافی ہے اور رات بھی ہو چکی ہے۔ اور ارسلان صاحب کا جواب اس کی توقع کے عین مطابق تھا، نہیں نہیں، بس شکریہ، تم لوگوں نے میری مدد کی، لیکن اب میں گھر جا کے اس کی عقل ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں صبح ہی اس کا نکاح توقیر سے کر دوں گا، کیونکہ اب اس نے کافی پردے نکال لیے ہیں۔ فاطمہ مسلسل روتے ہوئے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ سمینہ بیگم کا دل ایک دم سے ہی کٹ گیا۔ ارمان، تم ایسا کرو گے؟ مجھے بھی بھائی صاحب کے گھر ہی اتار دو اور اس کے بعد تم اپنے گھر چلے جانا۔ یہ کچھ دیکھ کر ارمان کو کوفت ہو رہی تھی۔
اس نے تو سمجھا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ آزاد ہو کر اپنے دوستوں میں چلا جائے گا، لیکن یہاں اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اتنی جلدی اس کی جان چھوٹنے والی نہیں۔ اس لیے ان سب کو گاڑی میں بٹھا کے وہ ماموں کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ممانی جان جلدی سے آگے بڑھی اور فاطمہ کو گلے لگا کے چومنے لگی۔ فاطمہ اپنی ماں کے دامن میں چھپی بے انتہا رو رہی تھی۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ ارمان نے ایک نظر اسے دیکھا تو اسے افسوس ہونے لگا۔ صبح ہر حال میں تیار رہنا، صبح اس کا نکاح توقیر کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ کوئی اور چاند چڑھائے اور باپ کو لوگوں کی نظروں میں ذلیل کرے، مجھے اس کا بندوبست کر دینا چاہیے۔ جبکہ اس کی بات سن کر اندلیب نے بھی مدد طلب نظروں سے نورین کو دیکھا۔ توقیر فاطمہ کا چچا زاد تھا اور عمر میں اس سے کافی بڑا تھا، ایک نمبر کا لوفر اور آوارہ مزاج، جو فاطمہ کے مقابلے میں کبھی بھی اس کا ہمسفر بننے کے لائق نہیں تھا۔ اور اندلیب بیگم کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کی زندگی خراب ہو۔ کسی نے بھی یہ پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا کہ اس پر کیا بیتی اور وہ وہاں تک کیسے پہنچی۔ ہر ایک کو یہی فکر ستائی جا رہی تھی کہ اب اس کا مکمل بندوبست کر دیا جائے، تاکہ نہ وہ کبھی کالج جائے اور نہ ہی دوبارہ اس کی زندگی میں کوئی فساد برپا ہو۔ وہ بھی ابھی صرف میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی اور محض 19 سال کی، 16 سال کی عمر میں کوئی بھی لڑکی اس قابل نہیں ہوتی کہ اپنا گھر بسا سکے، وہ بھی توقیر جیسے شخص کے ساتھ۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں احمد؟ توقیر اور فاطمہ کا بھلا کیا جوڑ؟ اگر آپ کو نکاح کرنا ہی ہے تو کہ اچھا سا لڑکا دیکھ کر دیجیے گا، لیکن اسے اپنے گلے سے اس طرح نہ اتاریں۔ اور بیوی کی بات سن کر احمد ایک بار پھر غصہ حاوی ہو گیا۔ پہلے ہی یہ تمہاری دی ہوئی ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ اگر تم اسے پڑھانے کے لیے اصرار نہ کرتی تو میں اسے کبھی بھی وہاں نہ بھیجتا، اور اب تمہاری وجہ سے اسے مزید ڈھیل مل رہی ہے۔ لیکن اب میں 1 منٹ کی بھی دیری برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ ارسلان صاحب یہ کہتے ہوئے اندر چلے گئے اور وہ لاؤنج میں وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ رونے کی وجہ سے فاطمہ کا رنگ سرخ ہو چکا تھا۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پہ معصومیت اور دکھ کے آثار تھے۔ ارمان واپس جانے کے لیے اٹھا جب ایک دم سے ہی سمینہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے جانب موڑا۔ ارمان تم بھی ابھی یہیں رکو کیونکہ مجھے تم سے ضروری کام ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کے اندر چلی گئیں اور ارمان وہیں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ فاطمہ کو کمرے میں بھیج دینے کے بعد ممانی اس کے لیے چائے بنانے چلی گئیں۔ وہ بار بار مصروف نظروں سے گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں آ کر وہ تقریباً پھنس چکا تھا۔ اسے لیٹ بھی ہو رہا تھا اور صبح سے ڈیوٹی کے لیے بھی نکلنا تھا۔ عجیب مصیبت تھی۔ امی کو سمجھنا چاہیے تھا کہ اس کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ فضول چوچلے برداشت کرے۔ سمینہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو احمد بیڈ پہ لیٹے آنکھوں پہ بازو رکھے سو رہے تھے۔ یقیناً وہ شدید ناراض اور غصے میں تھے۔ ابھی بھی ارمان کی وجہ سے اس نے کسی نہ کسی کو کچھ نہیں کہا تھا، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ایک قیامت برپا کر دے۔ آج کے دور میں وہ بالکل ایسے باپ تھے جو بیٹی پر انگلی اٹھائے جانے سے ڈرتے تھے اور اسے اس بات سے شدید خوف لاحق رہتا کہ اگر ان کی بیٹی بدنام ہو گئی تو وہ کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ نورین اس کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھیں، تبھی جا کے ان کے قریب ہی بیٹھ گئیں۔ اب غصہ تھوک دیں، بچی ہے، وہ بچوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، جو بھی ہوا اس میں ہو سکتا ہے اس کا کوئی قصور نہ ہو، اسی لیے آپ کو بھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے۔ جبکہ نورین کی بات سنتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ تم جانتی ہو نورین کہ میں نے کتنی منتوں اور مرادوں کے بعد اسے حاصل کیا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ زمانہ اسے نوچ کے کھا جائے۔ کم سے کم توقیر کے ہاتھ میں آنے کے بعد مجھے اتنا یقین تو ہو جائے گا کہ وہ اپنے شوہر کے پاس ہے، جو اس پر مکمل حق رکھتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ سمینہ بیگم کو افسوس ہو رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے بھائی نے فیصلہ کر لیا ہے اور اب وہ کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تبھی احمد کو دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی، تو پھر میری بات غور سے سن لیں، میں توقیر کے ساتھ کبھی بھی فاطمہ کا نکاح برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو اسے اس گھر سے بھیجنے کی اتنی جلدی ہے تو پھر اس کا نکاح ارمان سے کر دیجیے، کیونکہ توقیر سے زیادہ ارمان اس کے لیے ایک بہترین محافظ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور تبھی اندلیب بیگم کمرے میں چائے لے کے داخل ہوئیں۔ نہ جانے کیوں اپنی نند کی یہ بات سن کے ان کے دل میں تسلی ہو گئی تھی کہ اگر ان کی بیٹی کے نصیب میں ارمان جیسا لڑکا ہوتا تو ہو سکتا ہے ان کی بیٹی اپنی زندگی کو اطمینان سے گزار سکتی ہے، اور وہ بھی اس بات پہ مطمئن ہوتی کہ اپنی بیٹی کو انہوں نے محفوظ ہاتھوں میں سونپ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم ارمان سے پوچھ لو، اگر وہ اس بات پہ راضی نہ ہو تو تم اس کے ساتھ کوئی زبردستی مت کرنا۔ سمینہ بیگم نے ہاتھ بڑھا کے بھائی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی، جیسے انہیں یقین ہو کہ ارمان ان کی کوئی بات رد نہیں کرتا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ارمان کے سامنے بیٹھی تھی۔ امی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آپ جانتی بھی ہیں کہ وہ مجھ سے کتنی چھوٹی ہے، اور پھر میں اسے اپنے سوشل سرکل میں کیسے متعارف کراؤں گا؟ اس نے صرف میٹرک کیا ہے۔ سمینہ بیگم کو اس کا غصہ اور حیرت بجا لگ رہے تھے، لیکن یہاں بات ان کی بھتیجی کی تھی
اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے۔ تو کوئی بات نہیں، اگر وہ پڑھنا چاہے تو تم اسے پڑھا لینا، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، صرف 16 سال۔ اور رہی بات سوشل سرکل کی، تو زندگی تم نے گزارنی ہے بیٹا، تمہارے دوستوں یا تمہارے تعلقات کے لوگوں نے نہیں۔ اور اگر تمہیں اچھی بیوی مل جاتی ہے تو یہ تمہارے لیے شکر کی بات ہے۔ اور ماں کی بات سن کے وہ خاموش ہو گیا۔ زندگی میں اس کی ماں نے اس کے لیے کتنی مشکلات کو دیکھا تھا، وہ اچھی طرح جانتا تھا، اور اسے صرف اسی وجہ کی بنا پر اپنی ماں کی کوئی بات رد نہیں کرتا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں کے سامنے ڈاکٹر زنیرہ کا چہرہ لہرا گیا۔ گو کہ وہ زنیرہ کے عشق میں مبتلا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسے زنیرہ کی پرسنالٹی مرعوب کر دیتی تھی۔ وہ اچھی خاصی پڑھی ہوئی لڑکی جو خود اعتمادی کے ساتھ چلتی تو دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی۔ یہ بات سچ تھی کہ فاطمہ زنیرہ سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، لیکن ہر جگہ ہر چیز کو خوبصورتی کے معیار پر نہیں پرکھا جاتا۔ تعلیم اور اسٹینڈرڈ کافی معنی رکھتا ہے، اور یہ سوچتے ہوئے نہ جانے اس کے دل کو کیوں عجیب احساسات نے گھیرا تھا۔ زنیرہ حال ہی میں مقابلے کے امتحان پاس کرنے کے بعد اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر فائز ہوئی تھی، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ زنیرہ اس کے خواب دیکھتی ہے اور اس کی محبت میں مبتلا ہے۔ دونوں کے عہدوں میں دن رات کا فرق تھا، لیکن پھر بھی زنیرہ اس کی پرسنالٹی پہ جان وارتی تھی۔ وہ تھا ہی ایسا، محفل کی جان اور ہر نظر کا مرکز۔ جو بھی اسے ایک بار دیکھتا اس کے دلکش رویے پہ دل ہار بیٹھتا۔ قدرت نے اسے حسن کے ساتھ ساتھ ذہانت بھی دی تھی اور اچھی جاب بھی۔ اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن اب اس کی ماں کا فیصلہ بامشکل اس نے حامی بھر لی، لیکن اس کا دل عجیب احساسات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ یوں لمحوں میں طے پا جائے گا۔ اسی رات یہ فائنل ہو گیا کہ یہ 2 دن کے بعد وہ بارات لے کر آئیں گے اور نکاح کے بعد رخصتی سادگی سے ہو جائے گی۔ ارسلان صاحب نے تو بس اپنے قریبی دوستوں کو دعوت دی، اور سمینہ بیگم نے بھی بس اپنے میکے کے لوگوں کو۔ ان کا شوہر اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور ارمان بھی اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ایک عرصے پہلے تاثیر صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، اور ارمان اور اس کی ماں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم حیثیت رکھتے تھے۔ وہ گھر آ کے لیٹا بھی تو اسے عجیب و غریب احساسات نے آن گھیرا۔ نہ جانے وہ میٹرک پاس لڑکی اس کی زندگی میں کیسے اپنی حیثیت بنا پاتی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا معصوم سا چہرہ لہرا گیا، اور پھر اس نے خواب میں اسے اپنے ساتھ قدم با قدم ملا کے چلتے دیکھا۔ سب کچھ مس فٹ تھا، اسے کہیں پر بھی پختہ یقین نہیں تھا کہ یہ چیز اس کے لیے تسلی بخش ہے، لیکن پھر بھی اس نے سب کچھ ماں کے ساتھ ساتھ خدا پہ چھوڑ دیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس فیصلے کی حقیقت اس پر کتنا اثر ڈالتی ہے۔ یہ 2 دن جہاں اس نے دن رات اپنے کاموں میں مصروف گزار دیے، وہیں پر سمینہ بیگم نے 2 دن مسلسل شاپنگ کرنے میں گزار دیے۔ وہ ان 2 دنوں میں اپنی اکلوتی بیٹی کی خوشی کے لیے ہر چیز خریدنا چاہتی تھی۔ ارمان کو انہوں نے کہا بھی تھا کہ اپنے دوستوں کو انوائٹ کر لے، لیکن وہ فی الحال اس شادی کو مخفی رکھنا چاہتا تھا، اور اس کے بعد ہی اس کا فیصلہ تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے سامنے اپنی بیوی کے طور پہ متعارف کروائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سب کا ہو اور لوگ اس کا مذاق اڑائیں۔ اور نورین اس کے فیصلے پر خاموش ہو گئی۔ وہ اب مزید اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ بالآخر 2 دن وہ اپنی چھوٹی سی بارات کے ساتھ ارسلان صاحب کے دروازے پہ تھے۔ شیروانی میں ملبوس دلہا ہر مرکز نگاہ تھا، لیکن اس کے چہرے پر ابھی بھی بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ سب کچھ حالات پر چھوڑ دینے کے بعد اس نے اس معاملے پر مزید تحقیق کرنا ختم کر دیا تھا۔ وہ پھولوں کے سٹیج پہ موجود تھا جب وہ لڑکیوں کے ہمراہ اسے آتی ہوئی دکھائی دی۔ ایک پل کے لیے ارمان کی نظر ساکت رہ گئی۔ گولڈن کلر کے پیروں کو چھوتی میکسی میں وہ یقیناً وہاں موجود ہر دل کو دھڑکا گئی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ایک پل میں ارمان کو اقرار کرنا پڑا کہ اس نے ابھی تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ اس پر جم کے روپ آیا تھا، کم عمری کی معصومیت، مہارت سے کیا گیا میک اپ اور جگمگاتا رنگ اس کی نظروں کو خیزہ کر رہا تھا۔ حالانکہ اس نے جاری دار گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا، لیکن پھر بھی اس کا دمکتا ہوا چہرہ دیکھ کے شوق تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے پھولوں کی دیوار میں لا کے بٹھا دیا گیا۔ نکاح شروع ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد اسے اس کی مرضی طلب کی گئی تو اس نے نکاح قبول کر لیا۔ پھر دستخط کرنے کے بعد وہ اٹھا اور پھولوں کی دیوار کو پار کر گیا۔ گھونگھٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے دل میں عجیب و غریب شور برپا تھا۔ مخالف کی حالت بھی بالکل ویسی ہی تھی۔ اسے جب معلوم ہوا کہ اس کا نکاح ارمان کے ساتھ طے پا چکا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے حیران اور پریشان بیٹھی رہ گئی، لیکن پھر اس پر یہ خوشی غالب آ چکی تھی کہ اب وہ توقیر سے شادی نہیں کرے گی۔ توقیر اس کا چچا زاد تھا اور سمینہ بیگم کا دوسرا بھتیجا، لیکن اس کی طبیعت سے ہر کوئی واقف تھا، اور پھر 2 دن اس نے اس خوشی میں گزار دیے
کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے اپنی پھپھو کے پاس جا رہی ہے۔ اس شخص کے بارے میں تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ عجیب و غریب شادی تھی جس میں دلہن اپنے شوہر کو سوچنے کے بجائے اس بات پہ خوش تھی کہ وہ پھپھو کے گھر جا رہی ہے، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ اس پھپھو کے گھر جو اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہیں، اور اسے یقین تھا کہ وہ ہمیشہ خوش رہے گی۔ گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے وہ کتنی دیر اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں پر مہارت سے کیا گیا میک اپ، خوبصورتی سے سجائے گئے بال اور پنکھڑی جیسے لب۔ اس نے پلکوں کو جھکا رکھا تھا اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چاند پر کسی چیز نے گہرا سایہ پھیلا رکھا ہو۔ کچھ وقت پہلے کی بیزاریت کہیں دور جا سوئی، اور اس کی دل کی دھڑکنوں کا شور بھی اسے بتا رہا تھا کہ مرد کی سب سے بڑی کمزوری عورت کا حسن ہے، اور اس کے آگے وہ ہر چیز کو مات دے جاتا ہے۔ اور ارمان کو اقرار کرنا پڑا کہ وہ اس کے حسن کے آگے ایک پل کے لیے اپنی ساری خواہشوں کو معدوم ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے کھڑا کیا اور پھر آگے بڑھتے ہوئے اس کے ماتھے پہ لب رکھ دیے۔ جب اس کی یہ حرکت سے وہ بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہو گئی، اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کے گر جاتی، ارمان نے اسے مضبوطی سے تھام لیا، لیکن اس کے چہرے پہ پھیلا ہوا خوف عجیب و غریب معصومیت پیش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد رخصتی کے لیے شور اٹھا اور اسے ارسلان صاحب نے گلے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں سے لگاتار آنسو گر رہے تھے۔ ارمان انہیں حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ جہاں کل وہ اسے برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اب اس کی جدائی پہ تڑپتے ہوئے رو رہے تھے۔ ماں باپ کی محبت کتنی عجیب ہوتی ہے کہ جب وہ ہم پہ پابندی اور رکاوٹیں عائد کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس آن گھیرتا ہے کہ وہ ہمارے لیے زنجیروں کو منتخب کرنا چاہتے ہیں، اور جس روز ہماری ان زنجیروں سے جان چھوٹ جاتی ہے تو ہم اس قید کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قید ہمارے لیے کتنی ضروری تھی۔ آنسو اور دعاؤں کے بیچ وہ رخصت ہو گئی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ اپنی پھپھو کے ساتھ براجمان تھی، جبکہ ڈرائیونگ کرتا ہوا وہ دولہا بار بار مرر سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن اسے اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ بس چہکتے ہوئے آہستگی سے اپنی پھپھو سے باتیں کر رہی تھی، اور ارمان کو شدید حیرت نے آن گھیرا۔ اس نے اس پر توجہ ہی نہیں دی تھی۔ اس کی نرم و نازک انگلیوں میں سجی ہوئی اس کے نام کی انگوٹھی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس کی ہتھیلی پہ سجا ہوا نام، جسے دیکھ کر ارمان کو اپنے نام کی خوبصورتی کا اندازہ ہوا، لیکن اب تو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی شادی ارمان سے نہیں بلکہ پھپھو سے ہو چکی ہو۔ بس گھر پہنچ جائیں محترمہ، میں اپنے سارے بدلے آپ سے گن گن کے لیتا ہوں۔ اب آپ میری دسترس میں آ چکی ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی جاننا پڑے گا کہ ارمان علی آپ پر کسی اور کی محبت کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ محبت فی الحال نہ صحیح، لیکن اس کی کشش اتنی جان لیوا تھی کہ ارمان اس کشش سے خود کو روک نہیں پایا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب اس کے کانوں میں اس کی چہکتی ہوئی آواز پڑی، پھپھو میں نے کتنا انتظار کیا آپ کے گھر جانے کا اور آپ کے پاس رہنے کا، اور آپ دیکھیں میں ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر جا رہی ہوں، اور آج رات تو میں آپ کے ساتھ چمٹ کے سوؤں گی، بالکل ایسے ہی جیسے میں پہلے آپ کے گھر آتی تھی، آپ کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ اور اس کی بات سن کر سمینہ بیگم کا زوردار قہقہا بلند ہوا۔ وہ ابھی صرف 16 سال کی تھی، اور سمینہ بیگم کا ماننا تھا کہ وہ ابھی اس پر رشتوں کی ذمہ داری کی بنیاد پر کوئی دباؤ نہیں دیں گی، بلکہ اسے آہستہ آہستہ یہ احساس دلائیں گی کہ اب اسے رشتوں کی ضرورت کو سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر میرا بچہ یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنی پھپھو کے پاس سوئے تو کوئی بات نہیں، اپنی پھپھو کے پاس ہی سو جانا۔ اور ان کی یہ بات سن کر ارمان کو شدید حیرت ہوئی کہ اس کی ماں یہ سب کیا کر رہی ہے۔ کیا وہ یہ نہیں جانتی کہ ان کی بہو اور بیٹے کی آج سہاگ رات ہے، اور ایسی رات جس میں وہ ایک دوسرے کو جان لینے کے بعد اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں، لیکن وہ اس بے وقوف لڑکی کی بات مانتے ہوئے اسے اپنے پاس سلانے کا کہہ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بس اس کا دل بہلانے کے لیے کہا جا رہا ہو، اور گھر جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں رہیں۔ فی الحال اسے خاموشی بہترین حل نظر آیا، لیکن گھر میں آنے کے بعد اسے مزید حیرت نے آن گھیرا۔ جب اس کی ماں نے واقعی اسے اپنے کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کہا تو وہ لہنگا سنبھالتی ہوئی پھپھو کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، نہ جانے اسے اتنا عجیب اور برا کیوں لگ رہا تھا۔ اس لڑکی کو اتنا معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے، اس پر توجہ دے اور اس کے کمرے میں آئے، لیکن یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹ تھا۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اچانک شادی کی وجہ سے وہ کسی مسئلے کا شکار ہو، یا پھر اس کی ماں اس لیے اسے اپنے پاس سلانا چاہتی ہو کہ وہ ذہنی طور پر اسے اس بات کے لیے آمادہ کر پائے۔ لیکن جیسے تیسے کر کے وہ سونے کے لیے لیٹ گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے ابھی تک وہی منظر گھوم رہا تھا، اس کی معصومیت، اس کے بھرے بھرے خد و خال، اور اس پر اس کی کشش اور نوخیز جوانی۔
اب وہ مکمل طور پر ارمان علی کی تھی اور اسے اس بات پہ پختہ یقین تھا کہ آج نہیں تو کل اسے اس کی دسترس میں آنا ہے، اور یہی سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ دوسری جانب وہ بھی بنا اس کے لیے کچھ سوچے خوشی سے اپنی پھپھو کے ساتھ سو رہی تھی۔ معصومیت اور اطمینان اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ سمینہ بیگم نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے اور خود بھی آنکھیں موند گئیں۔ برسوں سے بیٹی کی خواہش آج مکمل طور پہ پوری ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کچھ عرصے اسے اس کی تعلق کی باریک بینیوں سے دور رکھیں گی اور آہستہ آہستہ اسے یہ سب کچھ سمجھا دیں گی۔ انہیں مکمل یقین تھا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں جان کر انہیں بطور احسن نبھائے گی۔ کمرے میں اس وقت نیم اندھیرا تھا اور ارد گرد ایک ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ فرش پہ بکھری ہوئی ٹوٹی ہوئی بوتلیں، ارد گرد پھیلے ہوئے کپڑے، گرد اور گندگی، اور بیڈ پہ پڑا ہوا وجود۔ یقیناً یہ اس فلیٹ کا سب سے گندا کمرہ تھا جس میں وہ اس وقت اوندھے منہ سو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری جب اس نے سر اٹھایا تو اس کا سر چکرانے لگا۔ بند ہوتی آنکھوں کو بامشکل کھول کے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ کل سے نشے میں دھت ہو کر یہاں پہ لیٹا ہوا تھا۔ مجید کے بکھرے ہوئے بال، گردن پہ بنا ہوا ٹیٹو، گلے میں ڈلی ہوئی چین، سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں اور عجیب و غریب پرسنالٹی، وہ دیکھنے میں ہی معلوم ہو رہا تھا کہ ایک اوباش طبیعت کا انسان ہے۔ اس نے اٹھتے ہوئے سر تھاما جب اس کی نظر قریب ہی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں پہ پڑی، اور ایک دم سے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے چند چوڑیوں کے ٹکڑوں کو اٹھایا اور انہیں سختی سے مٹھی میں مسل دیا۔ وہ اس کی ہتھیلی میں دھستی چلی گئی اور ہتھیلی پر لہو کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے۔ پاؤں لٹکاتے ہوئے وہ اٹھا اور کھڑکی سے پردہ ہٹا دیا۔ اچانک چھن کر آتی ہوئی روشنی سے اسے اندازہ ہوا کہ شاید دوپہر کا وقت ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ کھول کر چوڑیوں کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ تم نے مجھے ٹھکرا کر بہت برا کیا ہے، اتنا برا کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا کر تمہیں کسی کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ دنوں تک میں خاموش ہوں تاکہ تمہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ میں نے ہار مان لی ہے، اور پھر میں ایک قہر کی طرح تمہارے سر پہ ٹوٹوں گا اور تمہیں سنبھلنے کا موقع دیے بغیر تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں گا جو تمہیں برباد کر دے گا۔ اپنے گندے دماغ میں گندے خیالات بنتے ہوئے وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ اس لڑکی کے بارے میں یہ خیالات بن رہا تھا، یہ صرف وہ جانتا تھا اور اس کا گندا دماغ۔ اس کے علاوہ اس نے کسی کو بھی اس واقعے کی بھنک نہیں پڑنے دی تھی۔ ہاتھ بڑھا کے اس نے چوڑیوں کے ٹکڑوں کو نفرت سے باہر پھینکا اور ہوا میں اڑا کر زمین پہ بکھرتے چلے گئے۔ صبح نور بیگم نے اس کا دروازہ کھولا تو اس کی آنکھیں کھلی۔ فریش ہونے کے بعد وہ تیار ہو گیا اور پھر کمرے سے باہر آیا، جہاں وہ ناشتے کی ٹیبل پہ موجود پھپھو سے ہم کلام تھی۔ وہ پہلے بھی یہاں آتی تھی تو پھپھو سے ہی چپکی رہتی تھی، اس سے کم کم ہی بات کرتی تھی۔ اس کا اپنا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ کم ہی انجان لوگوں کو مخاطب کرتا، لیکن اب وہ مستقل طور پہ یہاں آ چکی تھی۔ اس کی مسکراہٹ اور چہرے پہ پھیلی ہوئی شوخی ارمان کی آمد سے مدھم ہو گئی۔ ارمان عام سے انداز میں ناشتے کی ٹیبل پر سمینہ بیگم سے باتیں کرتے ہوئے مسلسل اسے نظروں میں لیے نوٹ کر رہا تھا، اور وہ اس کی نظروں کی تپش کی وجہ سے خود کو انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ بلا وجہ ہی دوپٹہ ٹھیک کرتی تو کبھی ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی جیسے بیٹھا شخص کوئی انجان ہو۔ ارمان کو اس کی اس حرکت کی وجہ سے کافی عجیب محسوس ہوا۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے اس لیے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کل میں تمہیں اپنے دوستوں کو ملوانے کے لیے لے جاؤں، اس لیے تیار رہنا۔ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے وہ ڈائریکٹ اس سے اس طرف دیکھ کے مخاطب ہوا، اور وہ باہر جانے کا سن کر چہکتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ مجھے اپنے دوستوں کے پاس لے جائیں گے؟ پھر تو آپ مجھے تھانے بھی لے جائیں گے، مجھے بہت شوق ہے تھانہ دیکھنے کا۔ اور اس کی بات سن کر جہاں سمینہ بیگم مسکرائی تھی وہیں اسے عجیب محسوس ہوا۔ وہ تھانہ دیکھنے کی بات کیوں کر رہی تھی، وہ بھی اتنی شوقیہ انداز میں؟ اسے عجیب لگا، لیکن آہستہ آہستہ وہ ساری باتیں سیکھ جائے گی، یہی سوچتے ہوئے وہ باہر چلا گیا اور گاڑی میں بیٹھ کے روانہ ہو گیا۔ اس کے جاننے والوں کے لیے یہ بات کسی شوق سے کم نہیں تھی کہ اس نے صرف نکاح نہیں بلکہ رخصتی بھی کرا لی تھی، اور کسی کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ دوستوں کی کالز اور میسیجز اسے باقاعدہ دھمکی کی صورت میں موصول ہو رہے تھے، جن کے مطابق اس نے بالکل اچھی حرکت نہیں کی تھی اور اسے اس حرکت کا ازالہ بری طرح بھگتنا پڑ سکتا تھا۔ وہ اس وقت مصروف تھا جب اس کے موبائل پہ ڈاکٹر زنیرہ کی کال موصول ہوئی۔ کیا ہوا ایس پی صاحب، شادی کر لی اور ہمیں بلائے تک نہیں؟ آپ کی زندگی میں اتنی حیثیت تو ہماری بھی ہونی چاہیے کہ آپ کوئی اہم فیصلہ کریں تو کم سے کم ہمیں آگاہ تو کر دیں۔ نہ جانے کیوں سے محسوس ہوا جیسے زنیرہ کے لہجے میں دکھ
اور شکوے کے آثار ہیں، لیکن وہ مضبوط لہجے میں اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں، شادی امی کی مرضی سے اور جلدی ہو گئی، اس لیے کسی کو بھی نہیں بلایا۔ کل پارٹی دے رہا ہوں جس میں آپ لوگوں کو اپنی بیوی سے متعارف کراؤں گا۔ یعنی آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ امی کی پسند ہی آپ کی بیوی ہے؟ اور وہ بس خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اسے اس بات کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے موضوع بدلتے ہوئے چند اور باتوں کا ذکر کیا، لیکن زنیرہ کے لہجے کا دکھ اور پریشانی واضح تھی۔ اسے آج اندازہ ہو رہا تھا کہ زنیرہ اس میں کتنی انٹرسٹڈ تھی۔ وہ تو یہی سوچتا تھا کہ تھوڑی بہت دلچسپی ہوگی جو وقت کے ساتھ زائل ہو جائے گی، لیکن زنیرہ کا لہجہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جینے کے خواب دیکھ چکی تھی۔ وہ ایک مضبوط اور پراعتماد لڑکی تھی، اچھی جگہ، خاصی عزت اور ریپوٹیشن رکھتی تھی، اور فی الحال اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں اپنے پیروں پہ کھڑی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اندر ہی اندر زنیرہ کے انداز پہ دکھ ہوا۔ شاید اس کے ساتھ نہ جانے کیوں وہ بہت برا کر بیٹھا تھا، شاید نہیں، یقیناً، لیکن ان سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے زنیرہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، نہ ہی کوئی قسمیں کھائی تھیں۔ مجھے سب کے لیے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے خود کو سمجھاتے ہوئے تسلی دی اور دوبارہ کام میں مشغول ہو گیا۔ شام میں اس کی واپسی ہوئی تو وہ کافی تھکا ہوا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس کی نئی نویلی بیوی اپنی پھپھو کے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن فی الحال وہ مزید اس کے حوالے سے مغز ماری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوستوں سے گپ شپ لگاتا رہا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح اسے اپنی بیوی کو سب دوستوں میں متعارف کرانا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اس چیز کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لے گا۔ سمینہ بیگم آہستہ آہستہ یہ بات محسوس کر رہی تھی کہ فاطمہ ارمان کو مکمل اگنور کرتی ہے۔ وہ تو یہ چاہتی تھی کہ چند دن وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لیں، لیکن اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ فاطمہ مکمل طور پہ ہر وقت سمینہ بیگم سے چپکی رہتی ہے۔ اس کے والدین آج کچھ دیر کے لیے آئے، اسے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ اسے واپس بلانا چاہا، لیکن سمینہ بیگم نے انہیں بھی یہی بات سمجھا دی کہ ان کا نکاح جلد بازی میں ہوا ہے، اس لیے فی الحال یہیں پہ رہنے دیں تاکہ وہ اور ارمان ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد اپنے رشتے کی شروعات کریں۔ اور انہیں بھی یہ بات اچھی لگی تھی، اس لیے وہ تھوڑی دیر اس سے ملاقات کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ لیکن اب اس کی ارمان سے مکمل علیحدگی سمینہ بیگم کو پریشان کر رہی تھی۔ وہ اسی سوچ میں مبتلا تھی کہ کس مقصد کے لیے انہوں نے ارمان کو فی الحال کوئی تعلق قائم کرنے نہیں دیا تھا۔ وہ اس مقصد میں ناکام ہو رہی تھی کیونکہ فاطمہ ارمان کو مکمل اگنور کر رہی تھی، نہ ہی اس کی کوئی ذمہ داری اپنے سر لے رہی تھی اور نہ ہی اسے شوہر سمجھتے ہوئے سنجیدگی اختیار کر رہی تھی۔ اب انہیں ہی اندازہ احساس ہو رہا تھا کہ شاید وہ غلطی کر بیٹھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کی قربت کے بعد ہی وہ ایک دوسرے کو مزید جاننے لگتے اور ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، اور سوچ اور نظر انہوں نے سوئی ہوئی فاطمہ کو دیکھا اور ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے لائٹ آف کر دی۔ وہ اس کے بارے میں تفصیل سے سوچنے کا ارادہ رکھتی تھی اور اس کے بعد ہی اپنے فیصلے کو ترتیب دیتے ہوئے اس پہ عمل کرنا چاہتی تھی۔ اگلے روز تقریباً 11 بجے کے قریب ارمان اٹھا، ڈیوٹی کے لیے شاید اس کا آف تھا۔ سمینہ بیگم نے فاطمہ کو بھیجا کہ ملازمہ سے کہہ کر اس کے لیے اچھا سا ناشتہ تیار کروائے، اور پھپھو کی بات سن کے وہ خاموشی سے اٹھ کے کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ارمان نیچے آیا تو فاطمہ ملازمہ کے ساتھ مل کر اس کے لیے ناشتہ لگوا رہی تھی۔ اسے کچھ حیرانی بھی ہوئی، لیکن پھر یہ حیرانی جلد ہی بیزاری میں بدل گئی جب اسے ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھا ہوا دیکھ کے وہ پلٹ کے باہر جانے لگی۔ کمرے میں جا کے اچھی طرح تیار ہو جاؤ، ہمیں تھوڑی دیر تک جانا ہوگا۔ اس کی بات سن کے فاطمہ کے چہرے پر عجیب سے رنگ بکھر گئے۔ اسے بچپن ہی سے بہت شوق تھا آؤٹنگ کا، نہ جانے کیوں وہ بھی اچھی جگہوں پر جانے کا بہت شوق رکھتی تھی، اور جب بھی کہیں باہر گھومنے جانے کی بات ہوتی تو وہ باقاعدہ کھل اٹھتی۔ سمینہ بیگم کے مشورے سے اس نے اپنے لیے ایک بہترین سا سوٹ منتخب کیا اور پھر باقاعدہ میک اپ کرتے ہوئے تیار ہونے لگی۔ ارمان ناشتے کے بعد لاؤنج میں ہی سمینہ بیگم کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ خود مکمل طور پہ ریڈی تھا اور کچھ ہی دیر بعد نکلنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں عجیب و غریب خدشات بھی ابھر رہے تھے کہ اس کے دوست اس کی بیوی کو دیکھنے کے بعد کیا رد عمل پیش کریں گے، کیا وہ اسے بالکل بچی سمجھیں گے یا پھر ان پڑھ۔ جو بھی تھا، اب ضروری تھا کہ وہ اسے اپنی بیوی کے طور پہ متعارف کراتا اور اس کے لیے جو بھی ہوتا دیکھا جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر آئی تو ہلکے نیلے رنگ کی شلوار قمیض میں اس نے ہیوی دوپٹہ کندھوں پہ پھیلا رکھا تھا، بالوں میں کرل ڈالے، چھوٹی چھوٹی جولری کے ساتھ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ سارے خدشوں کے ساتھ کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ خدا نے اسے اتنا حسن دیا تھا کہ وہ کسی بھی شخص کا ایمان ڈگمگانے کی حیثیت رکھتی تھی۔
اور معصومیت سے اس کے حسن میں نکھار آ جاتا۔ سمینہ بیگم بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ یقیناً ان کے بیٹے کے ساتھ چاند کی طرح چمکتی تھی۔ ارمان کی نظروں سے پزل ہوتے ہوئے وہ نروس نظر آنے لگی تو اس نے نظروں کا رخ بدل لیا کہ وہ مبادا اسے نظر ہی نہ لگا بیٹھے۔ ماں سے اجازت لینے کے بعد وہ اٹھا اور اسے لیتے ہوئے گاڑی میں آ گیا۔ جب وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولنے لگی تو اسے ایک دم سے ہی غصہ آنے لگا۔ میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، اس لیے جلدی سے آگے آ کے بیٹھو۔ اور وہ بھی پھر جلدی سے آگے آ کے بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی میں بھی اس سے مکمل لا تعلقی ظاہر کر رہی تھی اور کھڑکی سے بار پار دیکھتے ہوئے باہر کے نظاروں میں محظوظ ہو رہی تھی، جبکہ اس کی اس حرکت پر ارمان کو سخت غصہ آ رہا تھا۔ میرے خیال میں گاڑی میں تمہارے ساتھ موجود ہوں اور تمہارے منہ میں زبان بھی ہے، تو اگر تم اسے استعمال کرو گی تو اچھا لگے گا مجھے۔ کوشش کے باوجود وہ طنز کرنے سے باز نہیں آیا اور فاطمہ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ اسے کیا کہے۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے انگلیاں چٹکانے لگی۔ میرے دوستوں کے درمیان کوئی بھی ایسی حرکت مت کرنا کہ انہیں یقین ہو جائے کہ تم واقعی ہمارے گھر میں صرف اپنی پھپھو کی وجہ سے آئے ہو اور تم نے اپنی پھپھو کو شریک حیات کے طور پہ چن لیا ہے، بلکہ انہیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ تم میری بیوی ہو، سمجھ گئی؟ اور اس کی بات سن کے وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کے دوستوں کو ایسا کس نے کہا ہے کہ میں پھپھو کی وجہ سے آپ کے گھر میں آئی ہوں اور پھپھو کو اپنی شریک حیات سمجھتی ہوں؟ اس کی نظروں میں معصومیت اور لہجے کی حیرت سے وہ مزید محظوظ ہوا۔ اب حقیقت تو ایسی ہی ہے، جتنی بھی چھپائی جائے نہیں چھپتی۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، جبکہ وہ ابھی بھی معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ شاید اسے برا لگا تھا۔ ارمان نے باقی کچھ رسمی کلمات اسے سمجھائے اور پھر بالآخر وہ اسے لیتے ہوئے اس ہوٹل میں داخل ہوا جہاں اس کے دوستوں نے اس کے لیے ایک بہترین پارٹی کا انتظام کیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ شاید وہ اس ہجوم میں آنے کی وجہ سے کچھ الجھن کا شکار تھی، اس لیے اس کے بازو کو سختی سے تھام رکھا تھا اور اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلتے ہوئے وہ ہر دیکھنے والی آنکھ کو ٹھٹک جانے پہ مجبور کر رہی تھی۔ زنیرا نے اسے دیکھا تو کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے قریب آئی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ آپ کا انتخاب داد طلب ہے ایس پی صاحب۔ ارمان نے ایک نظر فاطمہ پہ ڈالی اور پھر مسکرا دیا۔ تھینک یو۔ اب ایس پی ارمان کی بیوی ہے تو اچھا خاصا پڑھی لکھی ہوگی۔ اس کے سوال پر ارمان کو ایک دم سے عجیب لگا، لیکن پھر وہ مضبوط لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، میرا نہیں خیال کہ کوئی 16 سال کی عمر میں اچھا خاصا پڑھ لکھ سکتا ہے۔ اور اس کی بات سن کے زنیرا مسکرا دی، اس کا دفاع کر رہا تھا۔ صحیح کہتے ہیں آپ، اور ویسے بھی اتنے حسن کے بعد شاید پڑھائی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ حسن اور مقدر اگر آپ کا ساتھ دیں تو پھر آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ پڑھائی کے چونچلے تو ہم جیسوں کے لیے رکھ دیے گئے ہیں، جو واجبی شکل و صورت اور تاریک مقدر کے ساتھ بس دن رات کتابوں کو چاٹتے ہیں اور پھر خالی دامن رہ جاتے ہیں۔ نہ جانے کیوں آج اسے زنیرا کا ٹوٹا ہوا لہجہ اچھا نہیں لگا۔ وہ آپ کے منہ سے مایوسی کی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ اس کی بات سن کے زنیرا مسکرا دی۔ اس نے اس جوڑی کو دل سے سراہا تھا کیونکہ وہ سراہے جانے کے قابل تھی۔ اس روز وہ اس کے بے پناہ حسن کی وجہ سے ہر طرف سے تعریفیں اور مبارکبادیاں سمیٹ رہا تھا، اور اسے یہ سوچتے ہوئے پرمسرت احساس نے آن گھیرا تھا کہ وہ صرف اس کے لیے حسین ہی نہیں بلکہ سارے جہان کے لیے اس کا حسن چونکا دینے والا ہے۔ اس روز گاڑی میں واپسی پر وہ سرشار سا تھا۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ کے پاس ہو اور دوسروں کو اسے دیکھتے ہوئے رشک محسوس ہو۔ آج اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اسے اپنے کمرے میں بلائے گا اور اس کے ساتھ وقت گزارے گا، اس کی خوبصورتی کو سراہے گا۔ اس لیے گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے آہستگی سے کہہ ڈالا کہ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے میں مجھے ملو۔ اب اسے خود سے دور رکھنے کی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے وہ اسے خود سے دور رکھتا، بلکہ وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کے رکھنا چاہتا تھا۔ فاطمہ کو کچھ عجیب سا لگا، لیکن پھر بھی اس کو حکم تھا، اس لیے وہ اس کے پیچھے ہی اس کے کمرے میں چلی گئی۔ سمینہ بیگم اپنے کمرے میں تھی اور شاید انہیں معلوم نہیں ہوا تھا کہ وہ گھر آ چکے ہیں۔ جھجکتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئی تو ارمان نے آگے بڑھتے ہوئے دروازہ بند کر لیا، اور اسے دروازہ بند کرتے ہوئے دیکھ کے فاطمہ بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ جی، آپ نے بلایا؟ وہ ایسے پوچھ رہی تھی تاکہ وہ اسے مطلب کی بات بتائے اور وہ جلدی سے یہاں سے چلی جائے، لیکن مقابل کی نیت خراب ہو رہی تھی، اسی لیے اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے وہ اس کے نزدیک آ رہا تھا اور وہ پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا
اور اس کی سانسوں کی خوشبو کو اپنے سینے میں اترتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے وجود کی کشش اتنی جان لیوا تھی کہ ارمان کو اسے اپنا اتنا قریب دیکھنا دوبارہ محسوس ہو رہا تھا۔ تمہیں اس لیے تو اپنے پاس بلایا ہے تاکہ تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ تم یہاں پر میری دسترس میں آنے کے لیے آئی ہو اور شوہر کے حقوق و فرائض کا خیال رکھو، وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی نما لہجے میں کہہ رہا تھا، جب ایک دم سے ہی فاطمہ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دور دھکیل دیا۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے لڑکھڑاتا ہوا 2 قدم دور ہو گیا۔ خبردار، اگر آج کے بعد مجھے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ اس کی جانب انگلی کرتے ہوئے بولا۔ تبھی اس کی گردن پر پڑی ہوئی ہلکی سی خراش پہ اس کی نظر گئی تو وہ چونک سا گیا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے سے قریب کیا اور اس پر موجود خراش کو دیکھنے لگا جو نیچے حد گہرائی تک جا رہی تھی، اور فاطمہ نے اس خراش پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے چھپا لیا۔ کیا ہوا یہ تمہیں؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ ایک دم سے ہی اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ کچھ نہیں، اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ اسے عجیب سے وسوسوں کا شکار کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کے قریب ہوتا، جب وہ ہذیانی انداز میں اس چیخ کے بولی، مجھے یہاں سے جانے دیں، میرے قریب آنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے لہجے کی تیزی دیکھ کر اس کو مزید غصے نے آن گھیرا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار کرتا، اس نے اسے بازو سے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر دھکا دیا۔ غصے سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ اس کا چہرہ مکمل طور پہ سرخ ہو چکا تھا۔ آخر اس لڑکی کو اس نے اپنا کر، اس کی عزت بچا کر اس پر احسان ہی تو کر لیا تھا، لیکن وہ اس احسان فراموش ہوتے ہوئے اس کا احسان کا صلہ دے رہی تھی۔ اگر اس رات وہ اسے نہ اپناتا تو پھر؟ اور پھر اچانک اس کی توجہ اس رات کی جانب چلی گئی۔ اس رات وہ اسے تھانے سے باہر لے آیا تھا۔ یہ تو وہ سوچ ہی نہیں پایا تھا کہ آخر اس نے ایسا کیا کیا تھا جو اسے اس رات تھانے میں قید کر کے رکھا گیا تھا، اور پھر یہ سوچنے کی زحمت بھی محسوس نہیں کی۔ اس کی گردن پہ بنے ہوئے نشان، اس رات کا جیل میں بند ہونا۔ اب اس کے دل نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ضرور اس معاملے کی جانچ پڑتال کر کے ہی رہے گا، اور اس کی تہہ میں جانے کے بعد جو بھی ہوگا وہ اس لڑکی کے ساتھ لے کے گزرے گا، اور اسے کیا ضرورت اپنی زندگی کو اجیرن اور مشکل بنانے کی۔ اس روز ہی اس نے صبح ناشتے کے دوران سمینہ بیگم کو بتا دیا کہ وہ 2 روز کے لیے کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہے گا، اور آج اس کے اکھڑے ہوئے لہجے سے سمینہ بیگم کو کافی حیرت ہوئی۔ وہ تو تحمل مزاج شخص تھا اور ہمیشہ پرسکون ہی اختیار رکھتا تھا۔ آج انہوں نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ نہ وہ فاطمہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور نہ ہی اس کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا، بلکہ نیچے آنے کے بعد اس نے ایک بار بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ انہیں یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں سے واپسی کے بعد فاطمہ خاموشی اختیار کر چکی تھی۔ کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو انہیں پریشان کر رہا تھا۔ ارمان مسلسل 2 دنوں کی مصروفیت کا کہہ کے گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ تھانے میں ہی اس نے سب سے پہلے کانسٹیبل کو بلایا۔ آج وہ اس معاملے کی تحقیق کرنے کے بعد اسے جانچنے کا ارادہ رکھتا تھا اور جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ لڑکی کس کردار کی مالک ہے اور اس کے ساتھ کون کون سے ایسے راز جڑے ہیں کہ اس کے بارے میں ابھی تک اسے معلوم ہی نہیں ہے۔ کانسٹیبل کو اس نے بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا اور اس رات میں یہاں پر ایک لڑکی کی بیل کروانے کے لیے آیا تھا، لیکن میں پوچھ ہی نہیں پایا کہ وہ لڑکی یہاں پر کیوں آئی تھی اور نہ ہی اس کے خلاف کسی کی کوئی FIR تھی۔ کانسٹیبل نے اسے ایک نظر دیکھا، اسے حیرت ہوئی وہ آج اس کے بارے میں سوال کیوں کر رہا ہے۔ جب اس نے ذہن پہ زور دیتے ہوئے اسے بتایا، جی سر، آپ اس رات جس لڑکی کے بارے میں ضمانت لینے آئے تھے، میں نے کال پہ آپ کو اس کے متعلق تفصیل بتانی چاہی، لیکن شاید اس وقت آپ کہیں جانے کا ارادہ رکھتے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ آپ بعد میں آ کے تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پھر آپ نے اس کے متعلق کچھ پوچھا ہی نہیں سر۔ اس لڑکی کا بیگ بھی یہیں موجود ہے، اگر آپ کہیں تو میں لے آؤں۔ ہاں ہاں، تم ایسا کرو کہ لے آؤ اسے۔ ارمان کا دل عجیب و غریب طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کانسٹیبل اس کا بیگ لے کے حاضر ہوا۔ اس نے جلدی سے بیگ کھولا، لیکن پورا بیگ کھنگال دینے کے بعد وہاں سے کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ بس کتابیں اور ضرورت کی چیزیں ہی تھیں، لیکن نوٹس پر لکھا ہوا تھا فاطمہ احمد۔ اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ یہ اس کا اپنا بیگ ہے۔ کانسٹیبل خاموشی سے قریب کھڑا رہا۔ مجھے بتاؤ کہ اس رات وہ لڑکی کہاں پر تھی، جس رات اس لڑکی کو مشکوک انداز میں اس فلیٹ سے نکل کر بھاگتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا۔ جب اچانک وہ پولیس کی گاڑی سے ٹکرائی تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا، کیونکہ اس کا رویہ خاصا مشکوک تھا، اور جس فلیٹ سے وہ بھاگتے ہوئے آ رہی تھی وہ ایسا فلیٹ تھا جس پر آج تک کئی وارداتیں ہو چکی ہیں، کئی لڑکیوں کی جسم فروشی جیسے واقعات بھی وہاں ہو چکے ہیں، اسی لیے اسے گرفتار کر لیا گیا تھا۔
لیکن ابھی اس سے کسی قسم کی تحقیق نہیں کی گئی تھی، اور اس کے بعد تو میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ کانسٹیبل کی بات سن کے وہ وہیں بیٹھا رہ گیا۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ خراش آئی جو اس نے اس روز اس کی گردن پہ دیکھی تھی۔ وہ اس کے قریب نہیں آنا چاہتی تھی اور نہ ہی اسے اپنے قریب آنے دے رہی تھی، اور ان چیزوں کو یہ سوچتے ہوئے اس کا دل عجیب و غریب کیفیت کا شکار تھا۔ اسی رات اس نے اس فلیٹ میں جانے کی تیاری کی۔ اس نے اچھی طرح اس کا جائزہ لیا اور اسے جان کے حیرت ہوئی کہ اس فلیٹ میں صرف ایک ہی لڑکا رہتا ہے، جس کی حالت دیکھ کے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کس فطرت اور طبیعت کا مالک ہے۔ اس کے خلاف کس قسم کا کوئی کیس نہیں تھا اور نہ ہی اسے وہ اریسٹ کر سکتا تھا۔ اس کے بارے میں کسی قسم کی ایسی تشویشناک یا مشکوک بات نہیں تھی کہ وہ اس سے متعلق تحقیق کرتا، لہٰذا یہاں پر معاملے کی حد تک پہنچنے کے لیے اسے چال بازی سے کام لینا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اصل حقیقت کا علم کانسٹیبل یا پولیس کے باقی عملے کو ہو، اس لیے اس رات اس نے عام کپڑوں میں فلیٹ کے باہر رک کر جائزہ لینے کا پروگرام بنایا۔ جب تقریباً 9 بجے کے قریب وہ اپنے فلیٹ سے نکلا اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کے کہیں جانے لگا تو ارمان بھی اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ مسلسل تھوڑے فاصلے پر اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ جب موٹر سائیکل ایک کلب کے سامنے رک گئی، وہ اس لڑکی کے ساتھ ہی اتر آیا۔ اندر جاتے ہوئے وہ لڑکا ایک ٹیبل پہ بیٹھ گیا اور کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ نہ جانے کیوں سے محسوس ہوا جیسے وہ یہاں پر جو کچھ پینے کے لیے آیا ہے اس کے لیے اس کے پاس شاید رقم نہیں ہے، اس لیے وہ کاؤنٹر کی جانب بڑھا اور انہیں ایک سافٹ ڈرنک اور ایک ہیوی ڈرنک بنانے کا آرڈر کیا اور پھر اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ لڑکا اس انجان لڑکی کو دیکھ کے حیران ہوا، لیکن پھر جب مسکراتے ہوئے ارمان نے اس کی جانب گلاس بڑھایا تو جیسے وہ اسی کے انتظار میں تھا۔ گلاس پکڑتے ہوئے اس نے لبوں سے لگا لیا۔ ارمان بھی سافٹ ڈرنک کو یوں پی رہا تھا جیسے کہ وہ نشہ آور محلول ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکا اس سے اس کے متعلق پوچھنے لگا تو وہ اسے بتانے لگا کہ انجوائمنٹ کے لیے یہاں پر آیا ہے۔ اس نے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس لڑکے نے بھی فوراً ہاتھ تھام لیا۔ اس کے دل میں بھی یہ لالچ پیدا ہوا تھا کہ وہ دیکھنے میں اچھا خاصا روپے پیسے والا لگ رہا ہے تو کچھ دنوں کے لیے اسے عیش تو کروا ہی سکتا ہے۔ پینے کے بعد وہ لڑکا اٹھا تو ارمان اسے سہارا دیتے ہوئے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا، پھر اسے لا کے اپنی گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی کو فلیٹ کے سامنے جا کے روکا تو اس لڑکے نے اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ نشہ اس پر اثر انداز ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ نشے میں اس حد تک دھت نہیں تھا کہ اس کی بات نہیں سمجھ پاتا۔ ارمان کی تو جیسے خواہش پوری ہو چکی تھی، اس لیے اس کے ساتھ ہی چلتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا اور اسے ہنستے ہوئے فلیٹ کے ایک مخصوص کمرے میں لے کے چلا گیا، جہاں داخل ہوتے ہوئے ارمان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کمرے کے اندر دیوار پہ موجود تصویر کو دیکھ کے غصے سے اس کا خون کھول اٹھا۔ یہ تصویر اور کسی کی نہیں بلکہ یہ فاطمہ کی تھی، لیکن ابھی وہ کوئی بھی رد عمل ظاہر کر کے بات ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ اس سے اس کے متعلق حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باتوں باتوں میں اس سے اگلوانے لگا جو راز اس لڑکی نے اسے بتایا۔ اسے سن کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ کالج کے باہر ہی اسے دیکھا تھا، ایک دم سے ہی ایسی چیز تھی جو نشے سے زیادہ اثر کرے، اور اسی روز میں نے ٹھان لی تھی کہ ساری زندگی اس کے لیے اسے اپنے پاس رکھوں گا۔ قسم اٹھوا لے، اس سے سچی محبت کرتا تھا۔ دل سے یہ کہتے ہوئے اس نے باقاعدہ سینے پہ ہاتھ مارا، جبکہ اس کے اس انداز سے سامنے بیٹھے شخص کا خون کھول اٹھا تھا، لیکن پھر بھی وہ خود کو نارمل رکھتے ہوئے اس کی بات سن رہا تھا۔ ایک روز پھر میں نے کالج سے واپسی پر اسے اٹھا ہی لیا، اور بڑی ہی کوئی ڈرپوک تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ اگر اونچا چلائے گی تو یہیں پر کھڑے کھڑے ختم کر دوں گا۔ اس روز کیا ہوا تھا، اسے اس فلیٹ میں لے کر آیا تو لیکن اسے دیکھتے ہی نیت بدل گئی۔ حالانکہ میں اس کے ساتھ زبردستی کرنے کے ارادے سے اسے نہیں لایا تھا، بلکہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ ساری زندگی گزارے، لیکن یہاں اسے دیکھتے ہی میں خود پہ قابو نہیں کر پایا جو میں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس روز میرے ساتھ جو بھی کیا وہ بڑا غلط تھا، اور اس کے لیے اسے ساری زندگی میں یہ احساس دلاؤں گا کہ اس نے مجید کے ساتھ یہ سب کچھ کر کے کتنا غلط کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ماتھے سے بال ہٹائے اور ادھر بوتل ماری بھی مجھے اس نے، اور پھر زور سے میرے پیٹ میں لات مارتے ہوئے یہاں سے بھاگ گئی۔ بھائی جو بھی کہو، غلطی میری اپنی تھی، دروازہ بند نہیں کیا۔ مجھے لگا ڈرپوک لڑکی بھاگ کے کہاں جائے گی، لیکن دھوکا ہو گیا میرے ساتھ۔ اور اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی جب ارمان کا ہاتھ اٹھا اور وہ ایک دم سے ہی دور جا گرا۔ ایک لمحے کے لیے حیرت اور پھر بے یقینی سے اس نے ارمان کو دیکھا اور پھر غصے سے اس کی جانب بڑھا، جب ارمان نے اسے پکڑتے ہوئے پیشہ ورانہ انداز میں مکوں اور لاتوں سے اس کی اچھی خاصی تواضع کر دی۔ اس نے اسے اتنا مارا کہ وہ کچھ دیر میں ہی معافی مانگنے پہ اتر آیا۔ اس نے دیوار پہ لگی ہوئی فاطمہ کی تصویر کو اتار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا
اور اسے اچھی طرح اگلوا لیا کہ اس کے پاس مزید فاطمہ کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ باہر لاتے ہوئے اسے گاڑی میں ڈال کے تھانے لے آیا اور اسے بند کر دیا۔ بیچارے کے ساتھ دھوکہ تو آج بھی ہو چکا تھا، لیکن اس بات کا علم اسے جیل میں بند ہونے کے بعد ہوا۔ وہ پوری رات اسی کشمکش کا شکار رہا کہ اگر اس روز وہ اس کی عزت نوچ لیتا تو پھر۔ شکر ہے کہ وہ اس روز وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ دوسرے دن جب وہ گھر گیا تو اس روز بھی اس نے فاطمہ کو مکمل نظر انداز کیا۔ سمینہ بیگم سے ملاقات کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ڈنر کر کے ہی آیا تھا، اس لیے اس نے سمینہ بیگم کو بتا دیا کہ وہ فی الحال سونا چاہتا ہے، اور سمینہ بیگم جو 2 دنوں سے مسلسل فاطمہ کو سمجھا رہی تھی، اس نے فاطمہ سے خاموشی کی وجہ پوچھی تو اس نے سارا واقعہ انہیں بتا دیا تھا، جسے سن کر انہیں شدید غصہ آیا۔ اس لیے انہوں نے فاطمہ کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ نہ صرف اس کا شوہر ہے بلکہ اس کا محافظ بھی ہے، اور اس کی قربت میں ہی اس کی زندگی کی ساری خوشیاں اور راحتیں ہیں۔ سمینہ بیگم کے کہنے پہ وہ ارمان کے کمرے کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ اس کا دل بے ترتیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے دروازے پہ دستک دی تو ارمان کو شدید کوفت ہوئی۔ کون؟ لیکن وہ خاموشی سے لب کاٹتی کھڑی رہ گئی۔ ارمان اٹھا اور جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے سامنے کھڑا دیکھ کے اسے حیرت ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کر دیتا، وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اس کے سینے سے جا لگی، اور مقابل اس کی یہ حرکت دیکھتے ہوئے اپنی سانس روک گیا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کچھ کرے گی۔ اس نے اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا، جب وہ منمناتی ہوئی مزید اس کے سینے میں سمٹ گئی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ اس کا جان لیوا حسن کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ ارمان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ سمٹ آئی، وہ اس کے بازو میں تھی، اور اب وہ اسے کبھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی اس پر گزرے ہوئے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو دہرانا چاہتا تھا۔ سوچ لو، میری باہوں میں آنے کے بعد تمہیں ہمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، وہ معنی خیزی سے بولا تو وہ مزید سرخ ہوتے ہوئے سر جھکا گئی، جبکہ ارمان نے سرشار ہوتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ کے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ زندگی بے حد خوبصورت تھی، اس ایک شخص کی موجودگی میں جو صرف اور صرف اس کا تھا۔ اپنی ساری محبتوں کو وہ اس پر نچھاور کر چکا تھا، اور وہ اس کی اتنی محبت پانے کے بعد خود کو خوش قسمت ترین سمجھ رہی تھی۔ دور آسمانوں میں کھڑا ہوا چاند اس ملن پہ مسکراتے ہوئے بادلوں میں چھپ گیا، جیسے وہ بھی انہیں نظر نہ لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔